السلام علیکم. سید محسن گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر. 3 روز سے سوشل میڈیا کا خبر نامہ مینڈک نامہ بنا ہوا ہے. اس پہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے ڈالی، وائرل ہو گئی. لاکھوں لوگوں نے دیکھا، ہزاروں نے اسے شیئر کیا. میں مشکور ہوں آپ سب کا. اب مجھے بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ اسے روکنے کے لیے میں ہی ویڈیو پیغام دوں، اور اس میں ادارے کے لوگ بھی ہیں، بہت سارے دوست احباب بھی ہیں، میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اور ان میں ہمارے ایک محترم دوست اسد ملک صاحب بھی ہیں. اب میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا چلوں. ابھی آج ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس پہ وہ اس مسیحی نوجوان کو دکھا رہے تھے، اس کا گھر دکھا رہے تھے کہ یہ بہت غریب آدمی ہے، یہ کتنے کا مطلب ایک مینڈک کتنے کا بیچ لیتا ہوگا، یہ غریب آدمی ہے. اور وہ مینڈک راولپنڈی جا رہے تھے. ارے بھائی، کیا لاہور میں ہی وہ چھپڑ ہے جس میں وہ اسپیشل مینڈک تیار ہوتا ہے؟ راولپنڈی میں نہیں ہے. اور وہ راولپنڈی ہی ساری کھیپ جا رہی تھی. عجیب سی بات ہے. دیکھیے، بقول میرے دوست اسد ملک صاحب کے کہ وہ 50-60 مینڈک تھے جنہیں مطلب لیبارٹری میں جانا تھا. میڈیکل کالج کے لڑکے اس پہ کچھ ٹیسٹ کرتے، انہوں نے کوئی کام کرنا تھا، سو وہ بھی دریا میں ڈال دیے گئے. جب معذرت کے ساتھ جب وہ میڈیکل کالج میں ہی جانے تھے تو دریا میں کیوں ڈال دیے؟ اگر میڈیکل کالج والوں کے لیٹر بھی ان لوگوں کے پاس موجود تھے جن کے بارے میں خبر آئی کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا 5 من مینڈک کے گوشت کے ساتھ، مان لیا جھوٹی خبر ہے، تو راولپنڈی وہ مینڈک کیوں نہیں بھیجے گئے؟ دریا میں کیوں ڈال دیے گئے؟ وہ بھلے منومن تھے یا آدھا پاؤ تھے، جتنے بھی تھے. اور وہ کون سا چھپڑ ہے اسپیشل لاہور کا جس میں وہ تیار کیے جاتے ہیں اور سپلائی کیے جاتے ہیں میڈیکل کالجز میں؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا. اب میں بات کرتا ہوں. وہ شخص جو ویڈیو دکھا رہا تھا وہ یہ بول رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلتی ہیں، یہ میڈیا یوں ہے، یہ میڈیا یوں ہے. ارے بھائی لٹو، میری بات غور سے سنو، یہ میرا پیغام آپ کے لیے ہے. آپ کا جو میڈیا ہے وہ غلط خبریں دیتا ہے، زندہ لوگوں کو مار دیتا ہے. عابد علی صاحب کی موت کی خبر اڑا دی، چلا دی. اور بلکہ سہیل اصغر صاحب میرے بڑے بھائی وہاں موجود ہیں، میری ان سے بات ہو رہی ہے اور خبر چل رہی ہے کہ عابد علی صاحب انتقال کر گئے اور اس وقت ہمارا نمائندہ ہاسپٹل میں موجود ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی، تو وہ نمائندہ، وہ کمبخت نمائندہ بھی وہاں سے بول رہا ہے کہ اس وقت میں ہاسپٹل میں موجود ہوں، عابد علی صاحب انتقال کر چکے ہیں، اور ابھی یہ طے ہونا ہے کہ جنازہ کب، کہاں، کس وقت ہوگا. ابھی یہ فیصلہ ان کے بچے کریں گے. ارے بھائی، ان کے بچے وہاں کہاں تھے؟ کیوں جھوٹی خبریں لگاتے ہو؟ کیوں جھوٹی خبریں چلاتے ہو؟ ابھی 2 روز پہلے فخر پاکستان ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے بارے میں خبر چلا دی کہ انتقال کر گئے. اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے. ان کا ویڈیو پیغام آ گیا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں یہ سن کے کہ وہ انتقال کر گیا. لوگوں کو دکھ ہوتا ہے. میڈیا تو خبریں چلا دیتا ہے. اگر سوشل میڈیا والے میرے جیسے یا کوئی اور دوست اگر وہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ خبر اچھالی ہے آپ لوگوں نے، یا وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہیں، تو بعد میں آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلتی ہیں. دیکھیے، کوئی قانون بنائیے. جو میں نے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے، بھلے مینڈک یا گدھے کھلانے والوں کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، یہ میں نے پہلے کہا تھا نا آپ سے. تو اب بھی میرا یہ سوال ہے آپ سے، اب بھی یہ سوال ہے، اور سوال میرا صرف اتنا ہے کہ اس کا کوئی قانون ہوگا یا نہیں ہوگا. جو جھوٹی خبریں چلاتے ہیں، زندہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، ان کے لیے بھی تو کوئی قانون ہونا چاہیے.
میں ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں سے، اپنے دوستوں سے، سب چاہنے والوں سے، پیار کرنے والوں سے، کہ وہ مینڈک کے حوالے سے اب کوئی ایسی خبر نہ لگائیں، یا ان کے بارے میں کھانوں کے حوالے سے یا مسالہ جات کے حوالے سے مینڈک کی تصویر بنا کے نہ لگائیں۔ لوگوں کا دل خراب ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات کرنا چاہتا ہوں، لاہور کے لوگوں نے مجھے لکھا کہ یہ لاہوریوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ لاہوریوں کے اوپر بھڑاس نکالی جاتی ہے، کبھی گدھے کے نام پہ، کبھی مینڈک کے نام پہ۔ لاہوری کھابے جو پورے پاکستان میں مشہور ہیں یا پاکستان سے باہر مشہور ہیں، تو انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک سازش ہے۔ میں سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ سازش کون کرتا ہے؟ یہ خبریں کون لگاتا ہے؟ دیکھیے، یہ خبریں بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے، سندھ سے نہیں آتی۔ ظاہر ہے یہیں کے لوگ ہیں جو خبر بناتے ہیں، لگاتے ہیں اور اس کو اچھال دیتے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اس پہ دو چار لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اب نہ لاہوریوں کا دل دکھے، نہ میرے وہ لاہور سے باہر رہنے والے دوست ایسی کوئی مذاق کرنے والی ویڈیو یا میسج ان کو بھیجیں، اور نہ ہی کوئی ایسی تصویر لگائیں جس میں بریانی کھانے یا مسالہ جات پہ مینڈک کی تصویر ہو۔ یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے التماس کرتا ہوں۔ ایک بات میری ضرور ہے، وہ یہی ہے کہ ایک قانون ضرور ہونا چاہیے جو جھوٹی خبریں دیتے ہیں، میڈیا چلاتا ہے، اخبار چھاپ دیتا ہے بڑی سرخی کے اندر کہ 5 من مینڈک کا گوشت۔ ارے بھئی اس کو فوراً پکڑو، روکو۔ جھوٹی خبریں چل رہی ہیں عابد صاحب کے بارے میں، قدیر خان صاحب کے بارے میں، کوئی نہیں روک رہا۔ کیا یہ قانون نہیں بنے گا؟ کب تک یہ چلے گا؟ یہ قانون ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، وہ بھلے سوشل میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، جو بھی میڈیا ہو، غلط خبر نہیں چلنی چاہیے۔ بس یہ قانون ہونا چاہیے۔ یہ سوال ہے میرا آپ سب سے کہ کیا قانون ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ اللہ حافظ۔